اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اگر عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کی انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تم ان منافقین کی نماز اور ایمان کی وجہ سے ان کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔ یہ ان کے غیظ و غضب کی شدت کا بیان ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی ان کی اسی کیفیت کا اظہار ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے۔ اس میں منافقین کی شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی، اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی میسر آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہوتا تو منافقین کو بہت برا لگتا، اور اگر مسلمان قحط سالی یا تنگ دستی میں مبتلا ہوتے یا اللہ کی مشیت و مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے جیسے جنگ احد میں ہوا تو یہ بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتلانے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو، کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت بڑھائیں اور انہیں اپنا رازدار اور دوست بنائیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت و عداوت رکھتے ہیں، ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کے مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر دشمنان اسلام اور مسلمین کی سازشوں سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی نہایت ضروری ہے۔ اس صبر اور تقوی کے فقدان نے یعنی کمی نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا رکھا ہے۔ اگر غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں اگر کامیاب ہے تو اس کی وجہ اس آیت کریمہ میں یہ بتائی گئی ہے کہ صبر نہیں ہے مسلمانوں کے پاس اور تقوی کی کمی ہے، اس کی وجہ سے غیر مسلموں کی سازشیں کامیاب ہو جا رہی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادی اسباب اور وسائل کی فراوانی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم وسائل ان کے پاس زیادہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، مادی اسباب زیادہ ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اس وجہ سے ان کی سازشیں کامیاب ہے، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا اور ناکامیابی کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر صبر استقامت یعنی صبر کے دامن سے محروم اور تقوی سے عاری ہو گئے ہیں، جو مسلمانوں کی کامیابی کی کلید یعنی کنجی ہے اور تائید الہی کا حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو صبر ہونا چاہیے اور تقوی بھی ہونا چاہیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ جب جنگ بدر جو 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی،
ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے تو کفار کے لیے یہ بدنامی کا باعث اور مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافی 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے نزدیک خیمہ زن ہو گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کا مشورہ دیا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ کرام نے، جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ کے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف فرما تھے، ہتھیار پہن کر باہر آئے۔ دوسرے رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس حرب یعنی جنگی لباس پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو اور لباس اتار دے۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہوئے، مگر صبح دم یعنی صبح جب مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ۔ اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ آیت کریمہ کا پس منظر مختصر سا یہی تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تمہاری 2 جماعتیں پس ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے بنو حارث اور بنو سلمہ تھے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی ہمت باندھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ باعتبار قلت تعداد یعنی تعداد کے کم ہونے کے اعتبار سے، اور قلت سامان یعنی سامان کے کم ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے اور یہ بھی بے سر و سامان تھے، کوئی سامان نہیں، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باقی سب پیدل تھے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارے رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے، سب پر نشان لگا ہوگا، یہ مدد کو آئے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں۔ مسلمان بدر کی جانب قافلہ قریش پر جو تقریباً 79 تھا چھاپا مارنے نکلے تھے، مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر جرار غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ، تشویش اور جنگ کا جوش کا ملا جلا عمل ہوا، اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا و فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر و تقوی پر قائم رہے اور مشرکین کا جوش و خروش و غضب پر برقرار نہ رہ سکا، بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی، ایک گروہ مکہ پر لڑ گیا، باقی جو بدر میں آئے تھے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی لڑائی نہ کی جائے، اس لیے حسب بشارت 3000 فرشتے اتارے گئے اور 5000 کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آ سکی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد پوری کی گئی، یعنی 5000 پورے فرشتے امداد کو بھیجے گئے۔
اور یہاں ہے کہ وہ فرشتے نشاندار ہوں گے، یعنی پہچان کے لیے ان کی مخصوص علامت بھی ہوگی، ان کی مخصوص علامت بھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ان آیات کریمہ میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں، رب العالمین تمام تعلیمات اور باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین تو قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہماری تمام پریشانی اور غموں کا علاج بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔